انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا۔ کہا بات چیت سیاسی جماعتوں کو زیب دیتی ہے، اداروں کو نہیں۔ انتشاری ٹولہ قوم سے سچے دل سے معافی مانگے اور نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کریں۔ عوام کے نمائندے اور لیڈر قابل احترام ہیں۔ اگر کوئی سیاسی لیڈر یا ٹولہ فوج پر حملہ کرے، دھمکیاں دے، عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے، قوم کے شہیدوں کی تضحیک کرے، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، اگر خطرہ ہے تو صرف غیر جمہوری رویوں سے۔ 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو سزا دینا پڑے گی، سزا نہ دی گئی تو ملک کا نقصان ہوگا۔ نظام انصاف پر سوال اٹھے گا تو 9 مئی صرف افواج نہیں پورے پاکستان کا مقدمہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پاک فوج نے اپنا احتساب کا عمل تیزی سے مکمل کر لیا۔ 9 مئی کرنے اور کرانے والوں کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، اس کے ناقابل تردید شواہد عوام کے پاس بھی ہیں۔ فوج اور ایجنسیوں کے خلاف ذہن سازی کی گئی، کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کر اہداف دیے، مذموم مقاصد کے لیے معصوم بچوں کو ورغلایا گیا۔ جب سب کھل کر سامنے آ گیا تو جھوٹ اور فریب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر بنانا ہے تو پھر معاملے کی تہہ تک جائیں، پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر حملے کی بھی تحقیقات کریں۔ کیا ہم خدا نخواستہ کسی اور 9 مئی کا انتظار کر رہے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے دوران 9 مئی واقعات کی ویڈیوز بھی چلائی گئی۔ 8 فروری کو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 47%، اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین ووٹ، جو کہ کل کا بنتا ہے 31%، تو 69-70% جو ووٹ پڑا وہ تو اس بیانیے کو نہیں پڑا۔ اور اگر میں اس کو آبادی کے تناسب سے دیکھوں، پاکستانی کل آبادی کا یہ 7.5% بنتا ہے میرے بھائی۔ کیا وہ ووٹ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے حق میں تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ مخصوص پارٹی کو ووٹ ملنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ ووٹ 9 مئی کے حق میں تھا۔ الیکشن میں فوج کی سیاسی مداخلت کے جھوٹے بیانیوں کو بڑھایا گیا۔ الیکشن میں فوج کی مداخلت کا کوئی ثبوت ہے تو آئینی فارمز پر رکھیں۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ہم کسی خاص سیاسی سوچ کو آگے لے کر نہیں بڑھتے، ترجمان پاک فوج نے واضح کر دیا۔ میجر جنرل احمد شریف چودھری نے مزید کہا یہ بات غلط ہے، اس جماعت کو ملنے والے سارے ووٹ فوج کے خلاف تھے۔ الیکشن میں فوج کا کردار صرف محفوظ ماحول فراہم کرنا تھا۔ حقائق دیکھے جائیں تو عام انتخابات میں 47% ٹرن آؤٹ تھا، 6.5 کروڑ ووٹ کاسٹ ہوئے، 31% ووٹ ایک مخصوص جماعت کو پڑا جو مجموعی آبادی کا بھی صرف 8% بنتا ہے۔ 93% آبادی ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی۔ آئین افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا۔ سوشل میڈیا پر تواتر سے زہریلا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ افواج پاکستان کو سیاست میں الجھانا کسی کے حق میں نہیں۔ فوج میں کسی قسم کی سیاسی سوچ نہیں ہوتی، سیاست میں جھوٹ کی بنیاد پر بیانیے بنائے جاتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں قوم کی اخلاقیات امن و امان تباہ کریں۔ فوج کا حکومت کے ساتھ غیر سیاسی، آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کیا اس سیاسی سوچ نے پاکستان پر پابندیاں لگانے کے لیے لابنگ نہیں کی؟ یہ چاہتے ہیں ملک معاشی طور پر تنزلی کا شکار ہو جائے۔ جھوٹ پر جھوٹ، فریب پر فریب کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مزید کہا چاہے ججز کے خط کا معاملہ عدالت میں ہے، بغیر ثبوت کے الزامات لگانا مناسب نہیں۔ عدلیہ اور آئین کا وقار داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہاول نگر واقعے کی فوری بعد سیکیورٹی اور پولیس افسران نے معاملے کو حل کر لیا۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ، برادرانہ، محبت اور احترام والا رشتہ ہے۔ یہ وہی سوچ ہے جو چاہتی نہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔ کیا انہوں نے آپ سب کے سامنے IMF کو لکھا نہیں کہ پاکستان کی جو امداد ہے اس کو مشروط کیا جائے، وہ نہ دی جائے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے؟ پاک فوج نے سعودی عرب پر رجیم چینج کا الزام افسوسناک قرار دے دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ سعودی عرب اس وقت ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اظہار رائے کے پیچھے چھپ کر دوست ممالک سے تعلقات خراب کیے جائیں۔ یہ مذموم سیاسی سوچ ہے کہ ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ وہی سوچ ہے جو چاہتی ہے کہ ملک معاشی طور پر ترقی نہ کرے۔ کیا مخصوص جماعت نے IMF کو امداد مشروط کرنے کے لیے خط نہیں لکھے؟ کیا انہوں نے IMF کی بلڈنگ کے سامنے مظاہرے نہیں کیے؟ کیا امریکہ میں لابنگ فرم رکھ کر امریکہ کی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی گئی؟
پاکستان نے کسی کو اڈے دیے نہ دیے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے فوج ٹیک اوور یا کنٹرول کرنا چاہتی ہے، فوج کا ایسا کوئی رول نہیں کہ وہ کسی محکمے کی جگہ لے۔ لاپتہ افراد کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ملوث افراد کے تانے بانے بیرون ملک سے ملتے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، انہیں کٹہرے میں لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کا کہنا ہے لاپتہ افراد کمیشن میں 80% کیسز نمٹا دیے گئے ہیں۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ پیچیدہ ہے۔ دنیا بھر میں حتیٰ کہ ترقی یافتہ ممالک میں مسنگ پرسنز کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ مسنگ پرسنز کا معاملہ قانون نافذ کرنے والوں کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حکومت اسے بہت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ حکومت لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم 9 مئی کو پرامن احتجاج کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا مقصد ایسا نہیں تھا کہ امریکہ سے تعلقات خراب کیے جائیں۔ شیر افضل مروت کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کے حکم پر تسلی ہے۔ حکومت کا ثانیہ 9 مئی کے کرداروں کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ۔ 9 مئی کو وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم وفاقی کابینہ کے فورم سے 9 مئی واقعے پر خصوصی پیغام دیں گے۔ کابینہ اجلاس میں 9 مئی واقعے کی مذمت کی جائے گی۔ 9 مئی کو سیاہ دن قرار دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 9 مئی ہمیشہ یاد دلائے گا ایک شخص اور گروہ نے اپنے ذاتی ایجنڈے اور اقتدار کی ہوس میں وطن عزیز کے اساس پر حملہ کیا۔ مخصوص نشستوں پر منتخب 76 سے زائد ارکان اسمبلی کی رکنیت معطلی کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ان ایکشن۔ الیکشن کمیشن کوارڈینیشن ونگ نے ورکنگ شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آج قومی اسمبلی کے 23 صوبائی اسمبلیوں کے 53 سے زائد ارکان کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ معطل کی تھی۔ ڈونلڈ بلوم اور اپوزیشن رہنماؤں نے پاک امریکہ تعلقات پر بات چیت ہوئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا معاشی اصلاحات، انسانی حقوق اور علاقائی سلامتی کے امور بھی زیر بحث آئے۔ پاکستان سامع دنیا بھر میں ہر قیدی کی حفاظت چاہتے ہیں۔ ہر شخص اور ہر قیدی بنیادی انسانی حقوق اور تحفظ کا حقدار ہے۔ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت پر امریکہ کوئی پوزیشن نہیں رکھتا۔ شراکت داروں کے درمیان سفارتی تعلقات کی حمایت کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد کے ممکنہ دورہ پاکستان سے متعلق سوال پر میتھیو ملر کا جواب۔ جو جج مداخلت دیکھ کر کچھ نہ کرے اسے گھر چلے جانا چاہیے۔ اگر کوئی جج کچھ نہیں کر سکتا تو گھر بیٹھ جائے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ جسٹس عطر من اللہ نے کہا اٹارنی جنرل سمیت حکومت بھی مداخلت تسلیم کر رہی ہے۔ ہم خوف زدہ کیوں ہیں؟ سچ کیوں نہیں بولتے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سب متفق ہیں کہ عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے، حکومت اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ معاملہ اب 6 ججز کے خط سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا۔ سپریم کورٹ نے ججز خط از خود نوٹس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گندم درآمد کرنے کی فیصلے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا گندم اسکینڈل کی ذمہ داری صوبوں پر نہیں ڈالی، گندم کے معاملے پر بحث ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا گندم اسکینڈل میں جو بھی ملوث پایا گیا اسے سزا ملے گی۔ صدر مملکت نے بلوچستان میں امن و امان کا محاذ سنبھال لیا۔ وزیر اعلیٰ دفتر میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف متفقہ قومی بیانیہ اپنانے کے لیے مشاورت شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صدر نے کہا بلوچستان کے مستقبل کے لیے تمام سیاسی قوتوں سے بات چیت کریں گے۔ کچھ طاقتیں بلوچستان اور ملک میں استحکام نہیں چاہتی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں۔
पंजाब को IT सिटी बनाने का मिशन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला ने IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी अरबियन कंपनियों से डील फाइनल करने की हिदायत कर दी। पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर कायम करने पर इत्तफाक। सियालकोट में सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कायम करने की तजवीज़, स्टेडियम भी बनाया जाएगा। पंजाब में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया। लाहौर कलमा चौक पर CBD ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कायम होगा। ग्रैंड सिविक में 600 शॉप्स और रेस्टोरेंट्स कायम होंगे। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दूसरी तरफ बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज महफूज फैसला सुनाएगी। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी की नैब की नई इंक्वायरी में तलबी नोटिस के खिलाफ दरखास्तों पर भी समाअत आज होगी।